पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 12वां इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 50 करोड़ 67,42,000 रुपए की मंजूरी दी गई। जी बिल्कुल, P&D बोर्ड में सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत चेयरमैन P&D बोर्ड हामिद यकूब शेख ने की, जबकि सूबाई सेक्रेटरी P&D इमरान सिकंदर बलोच समेत मुतलका सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान समेत सीनियर चीफ कोऑर्डिनेशन जावेद लतीफ, असिस्टेंट चीफ कोऑर्डिनेशन शाहिद अदरीस ने शिरकत की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीम्स की मंजूरी दी गई, उनमें सूबा पंजाब में हेपेटाइटिस के कंट्रोल और रोकथाम के लिए 4 अरब 44 करोड़ 92 लाख रुपए, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए खुदकार फिंगरप्रिंट शनाख्ती निजाम की खरीदारी के लिए 52 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए, जबकि सूबा पंजाब के दही इलाकों में पानी की फ्राहमी और सफाई सुथराई के मनसूबा के लिए 29 लाख 92 हजार रुपए और एजेंसी ऑफ बारानी एरियाज डेवलपमेंट से मुल्हिका इलाकों में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 53 करोड़ 30 लाख रुपए शामिल हैं। चार खरब 42 अरब अखराजात का तखमीना, हुकूमत के माथे पर पसीना। नए बल्दियाती निजाम का निफाज सस्ता नहीं महंगा सौदा है। पंजाब के महकमा बल्दियात की तैयार की गई इब्तिदाई अखराजात की फहरिस्त मंजर आम पर आ चुकी है। जी बिल्कुल, अखराजात का तखमीना कम नहीं है बल्कि 4 खरब 42 अरब रुपए लगाया गया है। नाकिस कारकर्दगी या अपोजिशन की तहरीक, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से कतराने लगी है। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद हीरे बहाने जारी हैं। 1.5 माह बाद भी नेबरहुड काउंसिल के नाम तजवीज नहीं किए जा सके। हल्का बंदियों की फहरिस्तों की इशात का काम भी रोक दिया गया है। आपको आगाह करें हैं, नाकिस कारकर्दगी है या फिर ओपोजिशन की तहरीक है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से कतराने लगी। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद हीले बहाने जारी हैं। पंजाब भर की जेलों में 22,000 वार्ड्स में से 5400 जेल वार्ड्स की कमी है। सोने पर सुहागा 350 जेल वार्डर्स महकमा दाखिला के अफसरान के घरों में सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात हैं, जबकि हुकूमत को बार बार आगाह करने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा सकी। बिल्कुल, पंजाब भर की जेलों में 22,000 वार्डर्स में से 5400 वार्डर्स कम हैं। सोने पे सुहागा ये है कि 350 जेल वार्डर्स महकमा दाखिला के अफसरान के घरों में सिक्योरिटी की ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत को बार बार आगाह करने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा सकी हैं। गूंगे बहरे अफराद भी अब ड्राइविंग कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस देने का फैसला, कानून साजी की जाएगी। जी बिल्कुल, गूंगे बहरे अफराद भी अब ड्राइविंग कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस देने का फैसला किया है और इस पर कानून साजी भी की जाएगी। एक के बाद दूसरी आफत, फैसलाबाद में टिड्डी दल का खतरा खत्म होते ही किसानों को एक और तशवीश का सामना है। गाजर बूटी और फाल आर्मी वर्म नामी कीड़े से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। महकमा ज़राअत तौसी ने वार्निंग जारी कर दी है के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए अहम खबर है। एक और कीड़ा फसलों के लिए खतरनाक बनकर सामने आया है। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को खबरदार कर दिया है। एक पौधे से 25,000 पौधे बन जाते हैं। ये अभी हमारे जो काश्तकार है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उसको अवेयरनेस नहीं है। आज का जो सेमिनार है, इसने अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है कि पार्थीनियम की अफजाइश कैसे होती है, इसको हमने कैसे रोकना है, इसके फिजिकल तरीके कंट्रोल के क्या हैं, इसके केमिकल तरीके कंट्रोल के क्या हैं। माहिरीन के मुताबिक गाजर बूटी और फाल आर्मी वर्म से फसलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से किसानों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। डायरेक्टर ज़राअत तौसी की जानिब से आज महकमा तौसी अफसरान के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ज़राअत तौसी और पेश वार्निंग मुलाजमीन ने ट्रेनिंग में शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तौसी ने खतरे से आगाह कर दिया है। एक नया कीड़ा आया, फॉल आर्मी वर्म। ये कीड़ा मतलब इंडिया में पाया जाता था, हमारे मुल्क में नहीं था, लेकिन जो पिछले साल से इसकी यहाँ पर मौजूदगी पाई गई है और ये खासकर हमारी जो मकई की फसल है, कॉर्न की फसल, उसको डैमेज कर रहा है, उसकी फ्रूट को डैमेज कर रहा है।
اس کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ آج ہم نے اپنے آفیسرز کو ٹریننگ دی ہے. اگلے مرحلے میں محکمہ زراعت توسیع کے افسران دیہی علاقوں میں کسانوں کو ٹریننگ مہیا کریں گے. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد. قائمہ کمیٹی جھنگ کے فیصلے کے بعد بھی کسانوں کو ڈی اے پی کھاد پر سبسڈی نہیں مل سکی، جبکہ کمیٹی نے ڈی اے پی پر 1000 روپے سبسڈی کا اعلان کیا تھا. جھنگ میں قائمہ کمیٹی فیصلے کے بعد بھی کسانوں کو ڈی اے پی کھاد پر سبسڈی نہ مل سکی. گزشتہ ماہ قائمہ کمیٹی نے ڈی اے پی پر 1000 روپے سبسڈی کا اعلان کیا. سبسڈی کے لیے 23 ارب 86 کروڑ کی رقم مختص کی گئی. سبسڈی کی مد میں 70% وفاق جبکہ 30% صوبائی حکومت نے دینا تھا. صدر کسان اتحاد اعظم جان کہتے ہیں کسان مہنگی ڈی اے پی کھاد خریدنے پر مجبور ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے زبانی جمع خرچ کیے گئے ڈی اے پی گندم کی بوائی میں اہم ضرورت ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک کافی عرصہ پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سبسڈی دی جائے گی، لیکن اتنا وقت گزر جانے کے باوجود ابھی تک ڈی اے پی پہ کوئی سبسڈی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کسان کو بہت مشکل ہے. جب تک آپ اس بات اپنے فیصلوں کو یقینی نہیں بنائیں گے، کسان کا بھلا کیسے ہوگا؟ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین نے کہا ڈی اے پی کی قیمت عالمی سطح پر بلند ہوئی. حکومت کی جانب سے سبسڈی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کھاد پر بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی ڈی اے پی کا کیونکہ ریٹ بڑھ گیا ہے. ویسے یہ انٹرنیشنلی کیونکہ ایسا مطلب پوزیشن ہے ہمارا امپورٹنٹ ڈی اے پی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے کھاد کا ریٹ تو بڑھے ہیں، لیکن گورنمنٹ سبسڈی کا اناؤنس انشاءاللہ ایک دو دنوں میں کر دے گی کہ کتنی ڈی اے پی پہ اس نے سبسڈی دینی ہے فاسفورسی کھادوں پر. کاشتکاروں نے مطالبہ کیا کہ جلد فاسفورس کھادوں پر سبسڈی فراہم کی جائے تاکہ مالی بوجھ سے آزادی مل سکے. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ. حکومتی ناقص پالیسیز کے باعث ملک میں چینی بحران پیدا ہو رہا ہے. اب صورتحال کیسی اور کیوں ہے جانتے ہیں فیصل آباد سے ذوالقرنین طاہر کی اس رپورٹ میں. حکومت نے اعلیٰ معیار کی مقامی چینی سستے داموں ملز مالکان کو سبسڈی دے کر بیرونی ممالک میں بھجوا دی. حکومتی فیصلے کے باعث ملک میں چینی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناقص چینی منگوانی پڑ گئی. وائس چیئرمین شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن حاجی اسلم بھلی کہتے ہیں درآمدی چینی کا معیار اتنا ناقص ہے کہ گھریلو صارفین خریدنا پسند نہیں کر رہے. مقامی ملز میں بنائی گئی چینی 103 روپے فی کلو میں آسانی سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ درآمد شدہ ناقص چینی 82 روپے فی کلو میں بھی گاہک نہیں خریدتے. جو پرائیویٹ سیکٹر کی چینی تھی وہ ہماری ٹی سی پی کی چینی سے 20 دن پہلے آ گئی، اور ہماری چینی کا پہلا جہاز جو لگا ہے وہ آج سے صرف 6 دن پہلے لگا ہے. اور چینی کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے، اور یہ کوالٹی جو ہے وہ عام صارف جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، وہ گاہک لے کے نہیں جاتا، گھر والے اس کو استعمال نہیں کرتے. حاجی اسلم بھلی کا کہنا ہے کہ حکومت نے درآمدی چینی صنعتی یونٹس کو فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. گھریلو صارفین یہ چینی نہ خریدیں اور صنعتی یونٹس کو ہم فروخت نہ کر سکیں تو آخر اس ناقص چینی کا حکومت کرے گی کیا؟ ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے بغیر پروڈکشن دیکھے، بغیر سوچے سمجھے، ابھی ہمارا کرشنگ سیزن چل رہا تھا، ہم نے چینی باہر بھیج دی، اور اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس نمبرز آف بیگ کتنے بنے ہیں تو ہماری ضرورت کے مطابق وہ پوری چینی نہیں تھی. لہٰذا ہم نے 2 جگہ پہ میں نے ان کو نشاندہی کی کہ فوری طور پر چینی منگوا لیں. اگر ٹائملی آپ منگوا لیں گے تو پھر اس کا ریٹ 80 روپے کے قریب رہ جائے گا، ویری کرے گا. کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ اپنے ملک کی اچھی کوالٹی کی چینی سستے داموں باہر بھیجنا اور ناقص چینی درآمد کرنا سمجھ سے باہر ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد. حکومت کی عدم توجہ ہے یا پھر انتظامیہ کی. 2016 میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈی ایچ کیو ہسپتال فیصل آباد میں امراضی بچگانہ، گائنی، میڈیسن اور نیورو سرجری کی 4 منزلہ عمارت کی تعمیر کا منصوبہ فائلز میں دب گیا. عزادار حسین رپورٹ کریں گے. 2016 میں سابق ڈپٹی کمشنر سلمان غنی کی جانب سے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 4 وارڈز بنانے کا منصوبہ بنایا گیا. ایم ایس ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کا کہنا ہے کہ منصوبے کا پہلے پی سی 1 منظور ہوا مگر بعد ازاں اس میں تبدیلی کے باعث منسوخ کر دیا گیا، تاہم اس پر کام جاری ہے. اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ نے 21 اکتوبر کو دورہ بھی کیا. تقریباً 40 کروڑ کا منصوبہ ہے. اس کا ایک دفعہ پی سی 1 اپروو ہو گیا تھا، بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کیں تو وہ ریوائز پی سی 1 جمع کروایا ہوا تھا. اس سلسلے میں اسپیشل سیکرٹری صاحب آئے تھے 21 اکتوبر کو، وزٹ کر گئے ہیں. وہ کچھ امینڈمنٹس انہوں نے ابھی سجیسٹ کی ہیں اور ان کے منٹس آف میٹنگ جو ہے اس کے ہم انتظار میں ہیں. جو ہی وہ آتے ہیں اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. سابقہ ایم پی اے حاجی خالد سعید گل کا کہنا ہے کہ حکومت ترقیاتی کام نہیں کر رہی جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. صحت کے شعبے پر ہر حکومت کی نظر ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منصوبوں کو جاری رکھا جائے.
अगर ये हेल्थ के मंसूबे और दूसरे वेलफेयर के मंसूबे जितने भी हैं, अगर उन मंसूबों को हम रोक देंगे तो अवाम की फलाह बहबूद रुक जाएगी, ये अवाम के साथ दुश्मनी होगी। इस हुकूमत को मासवाए तनकीद के और मासवाए पिछली हुकूमतों के कामों को रोकने के अलावा और कोई काम नहीं था। 4 मंजिला इमारत कंट्रोल रूम की बजाय कार पार्किंग की जगह बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मंसूबा ताखीर का शिकार होने से लागत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब मरीजों की बढ़ती तादाद को इलाज की सहूलियत फराहम करना भी अस्पताल इंतजामिया के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना फैलने का अंदेशा है। वासा और यूनिसेफ के ताउन से DHQ अस्पताल में हैंड वॉश बेसन लगा दिए गए। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस एक बार फिर फैलने लगा। इसी के पेश नज़र वासा ने यूनिसेफ के ताउन से DHQ अस्पताल में 100 हैंड वॉश बेसन लगा दिए। कमिश्नर इशरत अली ने इफ्तिताही फीता काटा और मंसूबे को बेहतरीन करार दिया। कोरोना के बगैर भी ये बहुत ज़रूरी था और हम शुक्रगुजार हैं यूनिसेफ के कि उन्होंने वासा से मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया और हमारे स्कूल्स में भी शुरू किया हुआ है, कॉलेजेस में भी, और अब अगले स्टेप पे इंशाल्लाह जो शहर के बड़े हॉस्पिटल में जैसे यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल्स में भी, और आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह ये जो रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड में। DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा भी तकरीब में शरीक हुए। इन्होंने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मंसूबे में मुतलका पॉइंट्स पर वाटर कूलर भी लगाएंगे। यूनिसेफ का और वासा को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया। 1 करोड़ 27 लाख का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 100 पॉइंट्स के ऊपर इस तरह के 4 वॉश बेसिन्स और उसके साथ लिक्विड हैंड वॉश प्रोवाइड किया जाएगा। इस मौका पर DHQ इंतजामिया और FDA वासा के डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत के बायस गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स इल्तिवा का शिकार है, जबकि 60,000 स्मार्ट कार्ड्स महीनों से नहीं बन सके। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक खत्म करके स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवाए गए, मगर स्मार्ट कार्ड शहरियों के लिए सहूलत की बजाय जहमत बना हुआ है। 60,000 से ज्यादा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड कई महीनों से नहीं बन सके। व्हीकल्स मालिकान को मुश्किलात का सामना है। समनाबाद फाटक से रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर है। जिला इंतजामिया ने महकमा रेलवे के वाजिबात अदा नहीं किए, जिस पर रेलवे ने फाटक बंद करने का फैसला कर लिया है। महकमा रेलवे की जानिब से समनाबाद फाटक को बंद करने के हवाले से बैनर्स लगा दिए गए। जिला इंतजामिया ने समनाबाद फाटक के वाजिबात 4 साल से अदा नहीं किए। इस सूरत हाल में महकमा रेलवे को मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने में दुश्वारी पेश आ रही है। फैसलाबाद में स्मॉग की आफत आने को है। स्मॉग से निपटने के लिए तैयारियां दावों तक महदूद हैं, जबकि रेड जोन में शामिल जिला फैसलाबाद का वाहिद एयर पॉइंट भी खराब हो गया। फजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग कैसे होगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आलूदगी के मामले में फैसलाबाद रेड जोन में शामिल, मगर फिजाई आलूदगी की पैमाइश करने वाला वाहद सरकारी एयर पॉइंटर भी जवाब दे गया। आलूदगी की मिकदार कैसे जांची जाए, फिजाई आलूदगी की मॉनिटरिंग कैसे होगी, मशीन ही खराब है। स्मोक छाने का खतरा बढ़ने लगा। मौजूदा सूरत हाल सरकार की अदम दिलचस्पी के लिए काफी है। एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए एयर पॉइंटर कब ठीक होगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरत अब्बास का मौका का कहना है कि एयर पॉइंटर ठीक करने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत है, मगर हुकूमत ने कहा है कि एयर पॉइंटर के बगैर ही काम चलाएं। हमारे पास एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो डिप्टी डायरेक्टर लैब से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी वो ख़राब है और तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया उसका खर्चा है। तो मैंने वो लेटर हेड क्वार्टर लिखा हुआ और लाहौर की लेबॉर्ट्री को जो मेन है हमारी उसको भी लिखा हुआ है। तो वो आगे से वर्बली लिख के कोई जवाब नहीं है, वर्बली कह रहे हैं कि यार मैनेज करें। फरत अब्बास का मौका कहते हैं एयर पॉइंटर से फिजाई आलूदगी की यौमिया रिपोर्ट बनाई जाती थी, जो सिलसिला अब रुक गया है। दीगर इदारों और इंटरनेट पर मौजूद आलूदगी की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 करोड़ रुपए मालियत की नई स्ट्रीट लाइट्स खरीद ली हैं। मुबश्शिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। 2 साल से शहर के बेशतर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, ताहम सिटी 41 की जानिब से मुसलसल निशानदी करने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्ट्रीट लाइट्स खरीद ली हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट से शहर अब जगमगा उठेगा। चीफ ऑफिसर बल्दिया खालिद दाद का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब का काम शुरू कर दिया गया है। 500 से ज्यादा लाइट शहर भर में लगाई जाएंगी। ये 2 करोड़ की लागत से जो है ये 500 LED लाइट्स जो है बड़ी वाली वो खरीदी गई हैं
اور ان کی انسٹالیشن کا جو پروسیس ہے وہ آج سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو مین شاہراہوں پہ، چوکوں پہ، روڈوں پہ اور جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی، محسوس ہوگی، پبلک پلیسز پہ جہاں پہ مطلب لائک پارکس ہیں، قبرستان ہیں، مساجد ہیں، وہاں پہ انسٹال کیا جائے گا۔ اسٹریٹ لائٹس لگانے سے بلا شبہ شہریوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ دوسری جانب شہریوں نے میونسپل کارپوریشن کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، میونسپل کمیٹی ٹوبا نے برطانیہ کے دیے گئے تحفے کی قدر نہ کی۔ برمنگھم سٹی کونسل کی جانب سے صفائی کے لیے دی گئی گاڑی کئی سال سے میونسپل کمیٹی کے احاطہ میں کھڑی تباہ ہونے لگی۔ وقار گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ طرف دور میں ضلع انتظامیہ کو برمنگھم سٹی کونسل نے خطیر مالیت کا کوڑا اٹھانے والا ٹرک تحفے میں دیا۔ کچھ عرصہ استعمال کے بعد میونسپل کمیٹی کے احاطے میں کھڑا کر دیا گیا، جس کے بعد اب ٹائر سلامت ہیں اور نہ ہی انجن ٹھیک رہا۔ وہاں کے شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ ٹرک کو مرمت کرا کے شہر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کام دے، کسی کے دیے تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت قیمتی گاڑی ہے اور برمنگھم کو لوگوں نے بڑے اپنے دل کی گہرائیوں سے ٹوبا ٹیکسی کی عوام کے لیے یہ دی تھی اور بہت تحفہ تن دی تھی، لیکن میونسپل کمیٹی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کافی عرصے سے یہ خراب کھڑی ہے، بہت قیمتی گاڑی ہے اور اس سے بہت سارا کام لیا جا سکتا ہے جو کہ صفائی کے عملہ اس سے لے سکتا ہے۔ ہماری درخواست ہے ایک شہری ہونے کے ناطے سے کہ اس گاڑی کو جلد سے جلد ٹھیک کروا کر عوام کی فلاح کے لیے اس کو صرف کیا جائے۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا کہ ٹرک کی مرمت کا تخمینہ لگایا جائے گا، اگر قابل استعمال ہوا تو دوبارہ اس سے عملے کے حوالے کیا جائے گا۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41۔ جھنگ کے لاری اڈے پر ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر مسافر خانہ نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وسیم احمد رپورٹ کریں گے۔ جھنگ کے لاری اڈے میں ترقیاتی کام التوا کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہ ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مناسب انتظار گاہ بھی موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لاری اڈے سے دیگر شہروں میں جانے کے لیے شدید دشواری ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو ایک تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، باہر سے دوسرے ضلعوں سے آتے ہیں، وہ جھنگ میں آگے کہتے ہیں کہ یار یہ جھنگ ہے یا کوئی قصبے میں ہم آ گئے ہیں، اور نہ واش روم ہے۔ کسی کو سواری کو مسئلہ بنے تو وہ واش روم جانے کے لیے ہم اسے کہیں مسجد میں جاؤ تو ہمیں شرم آتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سردیوں کی آمد کے ساتھ مسافروں کی مشکلات بڑھنے کا اندیشہ ہو گیا۔ انتظامیہ کسی قسم کے اقدامات نہیں کر رہی۔ ایم پی اے صاحب اپنے دورے وجن کدی کدائی تے کدی کدائی نہ انہاں نوں اتنا سینس ہے پاسی اڈے باہر کڈن اڈے لاری دے وچ لے کے آندن تے او جناب کے انتظام بناویں، کوئی سڑکاں بناویں، کوئی چھڑکا کراویں، نہ مسلی آندن گند چاویں نہ جھاڑو مارن۔ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ ٹیکس 100 روپیہ گڈی دا لیندن، وڈی دا تے 50 روپے لیندن چھوٹی دا۔ یہ زیادتی ہے، ہر انسان نال زیادتی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد جوئیہ کا کہنا ہے کہ لاری اڈے کا ترقیاتی کام ورلڈ بینک کے تعاون سے کیا جائے گا۔ گرانٹ آئندہ ماہ موصول ہوگی، جس کے بعد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام مشکلات سے دوچار ہے۔ 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ عزتار حسین کی رپورٹ۔ ماں بچہ صحت پروگرام میں تعینات LHVs نے حکومت پنجاب کو 1 ہفتہ کی مہلت دے دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں تنخواہیں نہ دی گئیں تو بنیادی مراکز صحت میں کام بند کر دیں گی۔ 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہماری 5 ماہ کی سیلریز فوراً ریلیز کی جائیں، ٹھیک ہے، ہمیں ریگولر کیا جائے۔ 6 سال سے ہم ویران BHUs کو آباد کر کے بیٹھے ہیں، جہاں نہ ٹریفک جاتی ہے، نہ کوئی پرندے پر نہیں مارتے تھے، ہم نے ان کو آباد کیا ہے۔ ماں بچہ صحت پروگرام میں تعینات LHVs آیا اور سیکیورٹی گارڈز ہیں جنہیں تنخواہیں نہیں مل رہی، اس لیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنخواہیں فراہم کرے۔ ماہ ہو گئے ہمیں سیلریز نہیں دی گئی۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی دور خود سے کرایہ لگا کے سفر کر کے جاتے ہیں اور بیچاروں کو گھر کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور ڈیوٹیز کا بھی اتنا زیادہ ایشوز ہے ہمارے ساتھ، ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، افسران تک پہنچائیں تاکہ ہماری مدد کی جائے۔ LHVs کے بنیادی مرکز صحت میں کام بند کر دینے سے حاملہ خواتین کی ڈلیوریاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عزتار حسین، فیصل آباد۔ 3 سال میں زرعی یونیورسٹی سے نکالے گئے ملازمین کی کیسز ریگولرائزیشن پالیسی کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جہانگیر اشرف کی رپورٹ۔ ڈاکٹر اقرار احمد خان زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 3 سال کی عدالتی جدوجہد کے بعد وائس چانسلر تعینات ہوئے۔ سٹی 41 سے گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ 3 سال میں یونیورسٹی سے نکالے گئے تمام ملازمین کے کیسز کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ پنجاب حکومت کی ریگولرائزیشن پالیسی کے مطابق ملازمین کو بحال کریں گے، جبکہ سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز کے ملازمین کو 2 سال سے بند تنخواہوں کے اجراء کا معاملہ سنڈیکیٹ میں لے کر جائیں گے۔
جو افورڈ کر سکتے ہائی کورٹ جانا وہ چلے گئے، جو نہیں گئے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں. تو ہم نے ہائی کورٹ میں پالیسی بیان آج بھی دیا ہے اور آئندہ بھی جو کیسز آئیں گے دیں گے کہ جو 2018 کے ایکٹ میں پورا اترتا ہے اس کو یونیورسٹی جو ہے وہ واپس بحال کرے گی. ڈاکٹر اقرار احمد خان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی سابقہ انتظامیہ کے ریکارڈ نہ دینے پر اینٹی کرپشن مقدمہ بنایا گیا. اینٹی کرپشن حکام سے مکمل تعاون کریں گے. آٹے کا بحران ہو، چینی کا بحران ہو، اور ہم یہاں پہ بیٹھے وہی کلاسیں پڑھانے کی اور آنکھ مچولی کی باتیں کرتے رہیں. کرونا کی وجہ سے تو ہم کلاس بھی نہیں اب پڑھاتے، ہم نے وہ آن لائن سب کچھ کر دیا ہوا ہے. تو میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی واپس جو ہے کسان کے ساتھ کنیکٹ ہو. وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ آٹے چینی کا بحران ہے، ایسے میں زرعی یونیورسٹی کو کسان سے جوڑنا ہوگا. 3 سال تو یونیورسٹی اندرونی سیاست کے باعث کسانوں کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کر سکی. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اور سردی میں پھلوں کی دنیا پر راج کرنے والا کینو مارکیٹ میں آنے کو تیار ہے. وٹامن سی اور قوت مدافعت سے بھرپور کینو کے باغات بھی اس وقت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. ذوالقرنین طاہر رپورٹ کریں گے. کے موسم میں پھلوں کی دنیا پر بادشاہت ہوگی اس کینو کی. اس بار کینو کی فصل کیسی رہنے والی ہے؟ ماہرین کے اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ نیوٹریشنسٹ اس کو انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند اور کتنا ضروری سمجھتے ہیں، آپ کو یہ سب دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اس رپورٹ میں. کینو کا نام سنتے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے. سردی کی دھوپ میں بیٹھ کر رسیلے کینو کھانا کسے پسند نہیں؟ گہرے سبز رنگ کے پتوں والے درخت پر لگے یہ زردی مائل کینو قدرت کے کینوس پر حسین منظر کشی کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق گزشتہ برس ملک میں کینو کی پیداوار 3,75,000 ٹن رہی، جبکہ اس سال 4 لاکھ ٹن پیداوار کی امید ہے. پاکستان میں جو یہ لگایا جا رہا ہے یہ سرگودا، بلوہال، ٹوبا ٹیکسنگ، فیصل آباد، ساہی وال ان ایریاز میں لگایا جا رہا ہے. تو جو اس سال ہمیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کراپ جو ہے الحمدللہ ہماری کراپ بہتر رہے گی. اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ 3,75,000 جو ٹن ہے ہم نے جو وہ اس کی ایکسپورٹ کی ہے، جس سے ہم نے $210 ملین جو ہے وہ ہم نے اس کا ضرب مبادلہ ہم نے کمایا ہے. قدرت نے کینو کو خاص ذائقے کے ساتھ طبی فوائد سے بھی نوازا ہے. زرعی ماہرین کا موقف تو آپ نے سن ہی لیا، اب یہ بھی سن لیں کہ غذائی ماہرین کا کینو کی افادیت کے متعلق کیا کہنا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ وائٹامن سی ٹاپ میں رینک کرتا ہے، اور جتنی بھی سٹرس فیملی ہے وہ آپ کو وائٹامن سی سب سے زیادہ دیتی ہے. تو جتنا وائٹامن سی آپ لے رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کی امیونٹی آپ بڑھا رہے ہیں. ماہرین کے مطابق کینو دسمبر کے شروع میں منڈیوں تک پہنچے گا، جبکہ مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. کینو کے دیوانوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس بار کینو کی فصل پہلے سے بھی بہتر ہونے کی امید کی جا رہی ہے، اور اپنی مثال آپ یہ کینو دیکھ کر یقینی طور پر آپ کے منہ میں بھی پانی ضرور آ رہا ہوگا. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.